السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. محترم حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے معزز علماء کرام، ابھی آپ کے سامنے میرے عزیز نے میری تعریف میں اتنا لمبا پل باندھ دیا ہے کہ اس پر ہم سوار ہو کر کے بیٹھیں گے، پتہ نہیں کہاں تک جائے گا. اپنا زبان بولتے ہیں تعریف سن کو پل کے کما ہو گیا، اتنا بڑا سینہ ہو گیا، 58 انچ کا سینہ ہو گیا. ایسا نہیں ہے جو ہمارے موصوف نے بتایا. سمپل سا ہے، چھوٹا موٹا مولوی صاحب ہیں، کچھ بول لیتے ہیں کلی ملی، بس وہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لینا یہ کافی ہے. اللہ میرے عزیز کو اور اللہم اغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون ولا تؤاخذنی بما یقولون، کہ حضرت ابو بکر یا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی تعریف کرتے تو وہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ما لا یعلمون. اے اللہ، انہوں نے جو کچھ بھی میرے بارے میں کہا ہے یہ جانتے نہیں ہیں، اللہ میری معافی فرما. اللہم اغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. اور مولا کریم، میرے فاضل دوست نے میرے تعلق سے جو گمان رکھا ہے اے اللہ اس سے بہتر مجھے بنا دے. واجعلنی خیرا مما یظنون ولا تؤاخذنی بما یقولون. اور انہوں نے جو کچھ بھی میرے بارے میں کہا ہے اے اللہ اس کے تعلق سے میری گرفت نہیں کرنا، مجھے عذاب مت دینا. اگر آپ کی بھی کوئی تعریف کرے تو ایسی اپنے من میں دعا پڑھ لیا کیجیے. بہرحال میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے، آیت نمبر 91. اس آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ جو انسان کفر کرتے ہیں وماتوا وهم کفار، اور وہ کفر کرتے ہوئے ہی مر جاتے ہیں، کفر کی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا افتدى بِهِ. تو ایسا آدمی جو کفر کرتا ہے اور اس کی موت ہوتی ہے، کافر کی حالت میں موت ہوتی ہے، اسلام پر موت نہیں ہوتی ہے، تو کل قیامت کے دن ایسا آدمی جہنم کی عذاب سے، جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو سونا بھر کے دے گا، پورا زمین بھر سونا، زمین بھر سونا بھر کے وہ چاہے گا کہ ہم اللہ کو دے دیں اور اس آگ سے بچ جائے. لیکن اس کا زمین بھرا ہوا سونا ایک تو ہوگا نہیں، اگر وہ دے بھی پائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخشے گا نہیں، قبول نہیں کرے گا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا مختصر سا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان کی اہمیت کو بیان کیا. ایمان کیا چیز ہے، ایمان کتنی قدر و قیمت والی چیز ہے، اس چیز کو بیان کیا اللہ رب العالمین نے. ہم اور آپ اگر لوگوں سے سوال پوچھے، لوگوں سے کہا جائے کہ دنیا میں امیر آدمی کون ہے، معتبر آدمی کون ہے، تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ دنیا میں معتبر آدمی یا سب سے امیر آدمی کون ہے؟ تو بل گیٹس ہے، تو ٹاٹا والا ہے، تو جیو والا ہے، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ اس کے پاس جو ہے دنیا کا دولت ہے، دنیا کی سب کچھ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ایئر کنڈیشن کار ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیز ہے. ہم اور آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں معتبر آدمی اور امیر آدمی کون ہے؟ جس کے پاس بے انتہا روپیہ پیسہ، خوب سونا، یہ ہے ہمارے نظر میں دولت مند. لیکن
لیکن میں آپ کو بتاؤں اصلی امیر آدمی وہ نہیں ہے، اصلی امیر آدمی وہ نہیں ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ایک کافر جو اسلام قبول نہیں کرتا ہے، جو شرک کرتے ہوئے مر جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ کیا کرنا چاہے گا؟ کتنا سونا دے گا، کتنا سونا۔ سونا کے بارے میں جاننے کرتے ہیں کتنا آپ لوگوں کو محبت ہے سونا سے۔ آپ میں سے کوئی 1 گرام سونا کسی کو پیسہ دے دیجیے گا، پنچو نہیں دیجیے گا۔ اور دینا، تحفہ میں دینا تو دور کی بات ہے۔ آج ہمارے سماج میں کس کے پاس 1 کلو سونا ہوگا؟ مشکل سے بیچاری جوڑ جوڑ کے بیٹی کے شادی لا رکھتی ہے تو بہت مشکل سے 8 آنا بھر، 1 بھری، 10 بھری، بہت ہو گیا تو 86 گرام، اس سے اوپر بہت کم لوگوں کا سونا جاتا ہے۔ سونا اتنی قیمتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ 1 گرام نہیں، 2 گرام نہیں، 1 کلو نہیں، 2 کلو نہیں۔ اگر اس مسجد کو سونا سے بھر دے، یہ مسجد پورا سونا سے بھرا ہوا ہو، کسی آدمی کے پاس ہو، وہ کتنا ماتبر آدمی، کتنا ماتبر آدمی۔ تو صرف مسجد بھر نہیں، اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ قیامت کے دن پوری دنیا میں کتنا سونا ہٹ جائے گا، کتنا سونا ہٹے گا۔ اگر اتنا سونا کسی کے پاس ہو تو گوڑ زمین پہ نہیں رہے گا، وہ آسمانے میں اڑے گا۔ باپ رے، ہمارا پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا سونا، اتنا سونا وہ اللہ کو دے گا اور دینا چاہے گا۔ کس لیے؟ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، کیونکہ دنیا میں وہ کفر کرتا تھا۔ تو اتنا سونا کے مقابلے میں وہ مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے، ایمان والا مسلمان اس آدمی سے زیادہ معتبر ہے جس کے پاس پورا دنیا بھر کا سونا ہے۔ تو ہم اور آپ اس دنیا کا سب سے امیر آدمی، اس دنیا کا سب سے امیر آدمی ہم ہیں۔ بھلے سے پیسہ نہیں ہے کوئی بات نہیں، کار نہیں ہے کوئی بات نہیں، ایئر کنڈیشن گھر نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے پاس دنیا کی سب سے قیمتی چیز، سب سے مہنگی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ ایمان، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم سب کو جنت میں جانا ہے یا اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے، یہ سب ایمان ہے۔ اور جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس سے بڑا امیر آدمی اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک جہنمی کو کہے گا، اے جہنم کے عذاب سے ہم تم کو چھوڑ دیں گے، کیا پورا دنیا بھر کے سامان ہم کو دو گے کیا؟ تو کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ ہم دیں گے، لیکن ہم کو جہنم سے بچا لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا آج پورا دنیا بھر کے تو سونا دینا چاہتا ہے، سامان دینا چاہتا ہے، ہم نے تم کو کیا کہا تھا؟ چھوٹا سا کام بولا تھا، چھوٹا سا کام بولا تھا، ایک اللہ کو مانو اور اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں مت کرو، شریک نہیں کرو، شرک مت کرو، بس ہم اپنے آپ تم کو جنت میں بھیج دیں گے۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے، اللہ کا کتنا بھی شکریہ ادا کیجیے گا وہ کم ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے ایمان۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ایک آدمی کو لایا جائے گا، سنیے گا غور سے، ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے پاس خالی برائی، گناہ، اتنا گناہ کیا ہوگا، اتنا گناہ کیا ہوگا، 1 نہیں 2 نہیں 99 کو کاپی، 99 کو رجسٹر جو ہے گناہ سے بھرا ہوا ہوگا، گناہ سے بھرا۔ اب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، تھر تھر کانپ رہا ہوگا کہ اب تو ہم کام سے گئے، اب ہمارا بیڑا غرق، ہم جہنم میں جائیں گے، کیونکہ نہ کبھی نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، نہ جانے کیا کیا کام کرتے تھے، وہ سارا گناہ اس کے اس میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے کیا؟ وہ کہے گا کوئی نیکی میرے پاس نہیں اللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا آج وہ عدالت قائم ہے، یہ کچہری ہے، یہاں بےایمانی نہیں ہوتا ہے، یہاں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا ہے،
दुनिया में ना कचहरी में या पंचायत में बेईमानी होती है कि 10,000 रुपया खिला दीजिए, एगो पान खिला दीजिए, एगो चाय पिला दीजिए, हाँ तो और ज़मीन नहीं हो, बस तुम 5,000 रुपया हमको दे दो, तुम्हारे नाम का ज़मीन होगा। नहीं, अल्लाह की अदालत में किसी के साथ जुल्म नहीं होगा, इंसाफ होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाएंगे, तुम्हारे पास एक नेकी है, हम उसको भी लाएंगे सामने। एक के नेकी रहेगा उसके पास, वो कौन सी नेकी रहेगी? इतना बड़ा पर्ची में, छोटा कागज में जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये लिखा होगा। क्या मतलब? उस आदमी के पास सिर्फ एक नेकी है, और वो क्या है? ईमान की नेकी है, ईमान की दौलत है। वो मोमिन था, वो एक अल्लाह को मानने वाला था, कभी जिंदगी में उसने शिर्क नहीं किया था, शिर्क छोड़ करके दुनिया का जितना गुनाह है सब काम उसने कर लिया था। अल्लाह ताला कहेगा तराजू लाओ तराजू, और तराजू ला करके उसके बुराई वाला जो 99 दफ्तर है उसको एक पलड़ा पे रखेगा, और छोटका सा नेकी, छोटका पर्ची में जो रहेगा उसको तराजू के एक पलड़ा में रखेगा। क्या होगा? कौन भारी रहेगा, 99 वाला या छोटका पर्ची? ईमान इतनी बड़ी दौलत है और ईमान इतना अहम चीज़ है, वो 99 वाला दफ्तर हल्का हो जाएगा, उठ जाएगा ऊपर, और इधर जैसे पर्ची रखा जाएगा वो तराजू का पलड़ा एकदम भारी हो जाएगा। और अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ ये ईमान की बदौलत उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और जन्नत में दे देगा। तो ईमान में गड़बड़ी नहीं आने दीजिए, ईमान में खोट नहीं आने दीजिए, कभी भी अल्लाह के वास्ते शिर्क मत कीजिए। यही वजह है, ईमान जब इतनी कीमती चीज़ है तो दुश्मन चाहता है, और दुश्मन सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला सबसे बड़ा दुश्मन है। इन्नमा यदउ लिअस्हाबिस सईर, वो ये चाहता है कि अपने साथ साथ सबको जहन्नम में ले जाए। शैतान जहन्नम में जाएगा और वो चाहता है कि साथ साथ क्या हो, सब आदमी जहन्नम में जाए, हम अकेले जहन्नम में क्या ले जाएंगे? हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लेकर के डूबेंगे, सुने ना, तो वो वाला हाल है। तो शैतान दुश्मन है हमारे, ईमान पे हमला करता है। और इस दुनिया में भी अभी भी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि जब से दुनिया बनी है तब से कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो हमारे ईमान पे टारगेट करता है। वो मुकम्मल कोशिश करता है कि इसके ईमान को क्या किया जाए, ईमान से हटा दिया जाए, इस्लाम से हटा दिया जाए, इसको फिर से शिर्क करवाने लगे, इसको मुशरिक बना देते हैं, इसको हिंदू बना देते हैं। ये हर इंसान, ये बहुत सारे दुश्मनों का मिशन है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, मैं चंद मिसाल आपके सामने देता हूँ, वक्त मेरे पास नहीं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जब वो ईमान लाए तो वहाँ के जो दुश्मन थे उनको ईमान से हटाने के लिए कैसी कैसी तकलीफ दी, कैसी कैसी तकलीफ दी। अगर आप किताब पढ़िएगा तब पता चलेगा, किताब पढ़िएगा तब ना, इस्लामी किताब पढ़िएगा तब ना, सहाबा किसको कहते हैं जानिएगा तब ना, सहाबा की सीरत क्या थी, उन्होंने कैसी कैसी तकलीफ उठाई, वो पढ़िएगा तब ना। किताब से तो कोई वास्ता नहीं है, खाली मोबाइल चुप 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 वो वाला दे, वो वाला दे, ये वाला खत्म तो वो वाला दे, इसी में पूरा जिंदगी हमारा जा रहा है। मोबाइल ही मोबाइल, किताब एकदम बेवा बन गई है, बेवा, उसको कोई छूने का नाम ही नहीं लेता। किताब पढ़िए, किताब, सहाबा की ज़िंदगी को पढ़िए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़िए, ईमान ताज़ा हो जाएगा, ताज़ा हो जाएगा। मैं एक दो मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ कि सहाबा किराम के ईमान को ख़त्म करने के लिए और उनको फिर से मुशरिक बनाने के लिए, काफिर बनाने के लिए दुश्मनों ने कैसा कैसा जुल्म किया था पता है आपको। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी, इनको मुसैलमा कज़्ज़ाब एक ऐसा बदबख्त और झूठा इंसान था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, और उसने अपने आप को क्या बोला, मैं भी नबी हूँ, मैं भी नबी हूँ। उसने नबी होने का झूठा दावा किया था। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हज़रत हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु को कैद कर लिया, सुनिएगा गौर से, कैद कर लिया, और कैद करने के बाद उन पर कैसा जुल्म किया जानते हैं। हज़रत हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि तुम मुझे अपना नबी मानो तो मैं अभी छोड़ दूँगा, और
اور اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اب اگر کسی کو نبی مانیے گا تو آپ کیا ہو جائے گا؟ اسلام سے باہر، آپ مسلمان نہیں رہیے گا، کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ تو وہ بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے نبی مانو، میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ ان کا ایمان دیکھیے، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کا ایمان، مسلمہ کذاب ان کا ایک ایک ٹکڑا، یہ ایک ایک جوڑ ہے نا، جوڑ بدن میں جو جوڑ ہوتا ہے، جوڑ، ایک ایک جوڑ کو جو ہے آری لے کر کاٹ رہا تھا۔ ایک بار کاٹا اور کہا کہ کہو کہ ہم نبی ہیں، کہا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر کاٹا، کاٹتے 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 حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو اسی طرح سے شہید کر دیا گیا۔ وہ کٹنا پسند ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن ایمان سے سودا نہیں کیا، ایمان سے سودا نہیں کیا۔ اسی لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک مت کرنا، اگرچہ کہ دشمن تم کو ٹکڑا ٹکڑا کیوں نہ کر دے یا تم کو جلا کر کے راکھ کیوں نہ کر دے، لیکن اپنے زبان سے، اپنے کردار سے تم شرک مت کرنا اور اپنے ایمان کو برباد مت کرنا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، عورتیں ہیں، خواتین ہیں نا، وہ بوڑھی عورت تھی، صحابیہ تھی، کمزور تھی، لیکن ایمان بڑا مضبوط تھا۔ ایمان ایک بار ایک اللہ کو مان لیا تو اس پہ جم گئی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل خبیث انسان، اس نے ان کو بہت زیادہ ستایا، بڑی تکلیف دی۔ میں تفصیل میں جاؤں گا تو وقت میرا ختم ہو جائے گا، شارٹ کٹ بتا رہا ہوں کہ بڑی تکلیف دی۔ ان کو دھوپ میں لٹا دیا جاتا، دھوپ میں لٹا دیا گیا، پاؤں میں زنجیر باندھ دیے گئے، اور تب کہا گیا، ظلم کیا، مارا گیا، اور کہا کہ اے سمیہ ابھی اپنے ایمان کو چھوڑو، اللہ کے ساتھ شرک کرو، پھر سے تم مشرک بن جاؤ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم مجھے جان سے مار دو، تم مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اے بدبخت، میرے دل میں جو اللہ کا ایمان بیٹھا ہوا ہے اس ایمان میں تم ذرہ برابر بھی کچھ نہیں کر سکتے ہو، ہم اسے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ ابو جہل خبیث نے کیا کیا؟ پرچی لیا اور ان کے شرمگاہ پہ مار دیا اور وہ وہیں شہید ہو گئی۔ ایک عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، اور ایمان سے ہٹنے کے لیے ان کو کیسی کیسی تکلیف دی گئی، مر گئی وہ، لیکن ایمان سے سودا نہیں کیا، ایمان سے سودا نہیں کیا۔ تو یہ ایک لمبی داستان ہے، بڑی لمبی داستان ہے۔ ایک صحابی خبیب رضی اللہ عنہ ہے، ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، سولی پر چڑھا کر کے، اور تیر جو ان کے سینے میں گھونپ دیا گیا، لوہا گھونپ کر کے کہا گیا اے خبیب اب تو تم کو یہ پسند ہوگا کہ تمہاری جگہ پہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اور تم کو ہم چھوڑ دیتے۔ تو کیا جواب دیتے پتہ ہے؟ اے دشمن اسلام، تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے پھانسی کے پھندے سے اتار دو اور میری جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لٹکا دو؟ ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے، میں تو یہ بھی نہیں پسند کروں گا کہ تم مجھے چھوڑ دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر اپنا گھر میں ہے وہاں پر ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، میں یہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اور تم چاہتے ہو کہ ہماری جگہ محمد کو ہم سولی پہ چڑھا دیں؟ یہ ایمان تھا صحابہ، مر گئے، کٹ گئے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، سن لو، آج ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، مسلمان کو ہر زمانے میں ستایا جاتا ہے، مسلمان کو ہر زمانے میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جس طرح صحابہ کرام کو ٹارگٹ کیا گیا کہ ایمان سے ہٹ جاؤ، ایمان سے ہٹ جاؤ، اور طرح طرح کا ظلم کیا گیا، آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ موب لنچنگ کے نام پہ، موب لنچنگ کے نام پہ ایک اکیلا نہتہ مسلمانوں کو گھیر لیا جاتا ہے، بھیڑ میں گھیر کر کے ان کو زبردستی کفریہ کلمہ بولنے کے لیے مجبور کرتا ہے، کہتا ہے جے شری رام بولو، یہ بولو، وہ بولو، ایسا کرو، ویسا کرو، اور نہیں بولنے پر اسے مار کے مار دیا جاتا ہے۔ یہ ایمانی قوت کو یاد رکھیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی مار کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج بھی ہم کو وہی ایمان دکھانا ہے،
وہی ایمانی قوت ہونی چاہیے. دشمن چاہے لاکھ کوشش کرے کہ ہم کو ایمان سے ہٹا دے، لیکن ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کسی کا ظلم جو ہے ہمیں ایمان سے ہاتھ نہ دھونے پہ مجبور کرے. آج ڈرایا جا رہا ہے مسلمانوں کو، گھروں میں گھس کر کے حملہ کیا جا رہا ہے. سب کچھ ہوگا آپ کے ساتھ، سب کچھ ہوگا، اس کے لیے آپ تیار رہیے، لیکن اللہ کے واسطے اپنے ایمان کا سودا مت کیجیے گا. کچھ ہو جائے آپ اپنے ایمان پہ ڈٹے رہیے گا. آج ایمان پر کیسا کیسا حملہ کیا جا رہا ہے معلوم ہے؟ ایک تو ڈرا کر کے حملہ کیا جا رہا ہے، ظلم کر کے حملہ کیا جا رہا ہے، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ پھنسا کر کے، چکنا بات سب بول کر کے، اور اسلام کے خلاف نفرت پیدا کر کے، شک پیدا کر کے اسلام سے بھگایا جا رہا ہے. کیسے؟ عورتوں کو کہا جا رہا ہے، بہلایا جا رہا ہے، پھسلایا جا رہا ہے، کالجوں میں پڑھایا جا رہا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمان کی جو عورتیں ہیں، اسلام کیسا دین ہے دیکھو تو قید کر کے رکھ دیا ہے. کیا کہتا ہے؟ عورت سب پردہ میں رہے، عورت سب گھورے میں رہے، عورت سب نوکری نہیں کرے، عورت کو ایک دم جیل میں بند کر دیا گیا ہے. اب مرد آزاد ہے. اب عورت سب سنی، ہاں کہ نہیں ہے صحیح، کون جو صحیح دکھتا، مرداوا سب گھومتا ہے. ہم لوگوں کو گھر میں بچہ کھلاوا، کھانا پکاوا، روٹی پکاوا، صفائی کرا، اوکرا کپڑا دھوا، یہاں سب لچھی اپنا سب پڑھ، اسکول میں پڑھ، کالج میں پڑھ، ہاں، اور نوکری کر کے جاؤ، تب گھر والا کو کہو تو اب سنبھالا بچہ کے ہم جا چاہے نوکری کریں. آزاد کیا جا رہا ہے ایسی باتیں بنا کر کے. اور اس کے ذہن میں بھی یہ بات ہے، آج کل اکثر لڑکیوں کے ذہن میں ہے، صحیح بولا جا رہا ہے. اسلام جو ہے مسلمان عورتوں کو کیا کر رہا ہے؟ قید کر دیا. وہ پردہ میں رہی، اچھے گرمی میں پردہ میں رہ لو، ہاں پردہ میں رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ آپ کو اکسا کر کے اسلام سے نفرت پیدا کیا جا رہا ہے. بھول گئے ہو کیا؟ آج اگر آپ لوگ زندہ ہیں اور اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اسلام کا احسان ہے آپ پر، اللہ کا احسان ہے آپ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے آپ پر. اسلام کے آنے سے پہلے عورت جب پیدا ہوتی، جب لڑکی پیدا ہوتی تو باپ اپنے ہاتھ سے گلا گھونٹ کر کے مار دیتا تھا. زندہ اپنی بیٹیوں کو جو ہے قبر میں ڈال دیا کرتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اور آج بھی ہو رہا ہے. اگر 2 بچہ ہے، تیسرا بچہ پھر ٹھہر گیا پیٹ میں تو کیا کرتی ہیں آج کی عورتیں جانتے ہیں؟ دوا کھا کے اس بچے کو گرا دیتی ہے. نعوذ باللہ، قتل کر رہے ہیں آپ. اور یہ جو اسکیننگ والا آیا ہے الٹرا ساؤنڈ میں جا کر کے چیک کروائے گی بیٹا ہے یا بیٹی، بیٹا ہے یا بیٹی. بیٹا رہا تو خوشی رکھے گا، اب بیٹی رہا تو وہیں پر دوا ڈال کر کے مار دیا جاتا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہیں نہ کہیں آپ بھی ان دشمنوں کے باتوں میں آ گئے ہیں اور عورتوں کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں. اسلام نے آپ کو جینے کا حق دیا ہے اور آج آپ کو لگ رہا ہے کہ اسلام آپ کو قید کر رہا ہے. ارے اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ حفاظت سے رہے، محفوظ رہے گھر میں، کیونکہ گھر سے باہر اگر آپ بغیر پردہ کے نکلیے گا تو اوباش قسم کے لوگ ہیں، اوباش قسم کے آپ پر حملے کریں گے، آپ کی عزت کو تار کریں گے. اسلام چاہتا ہے کہ آپ کی عزت کی حفاظت ہو، آپ اپنے گھر میں رہیں. تو اسلام کے خلاف عورتوں کے من میں نفرت پیدا کر کے کیا کیا جا رہا ہے؟ محبت کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے، محبت کے جال میں. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا، اور جس کے پاس دل ہے اور جو صحیح معنوں میں سوچ رکھتے ہیں، اگر ان کو یہ بات دل پہ لگ گئی تو رات کی نیند اڑ جائے گی. 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں، بلکہ کئی رپورٹ کے مطابق کئی لاکھ لڑکیاں مسلمان لڑکی اسلام چھوڑ دی ہے، ایمان چھوڑ دی ہے اور کسی غیر مسلم کے ساتھ، ہندو کے ساتھ وہ شادی کر چکی ہے. آج عورتیں محبت کے نام پہ عشق عبادت ہے، عشق عبادت ہے، نماز پڑھے میں ٹھونا میں درد ہے، عشق عبادت ہے. واہ، عشق تو عبادت سے اوپر ہے. اب وہ طرح کے عشقیہ جملے اور شروع میں محبت میں اتنا دیوانہ کر دے گی، دیوانہ بنا دے گی
کہ اس کا باپ دشمن لگے گا، اس کا بھائی دشمن لگے گا، اس کا سارا خاندان دشمن لگے گا، اور اوپر سے یہ کہے گا ارے ہم سے شادی کر لو گی تو اسلام میں جو قید کر کے رکھتا ہے، آزاد رہو گی تم، جہاں چاہنا گھومنا، جو من میں آئے پہننا، جو من میں آئے کھانا، ہم پیرس گھمائیں گے، ہم لندن گھمائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ آپ کو جال میں پھانس کر کے آپ کے ایمان کا ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، ایمان پہ ٹارگٹ ہو رہا اور آپ سمجھ نہیں رہے، اور عشق کے نام پہ نعوذ باللہ آپ اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مسلم بن رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے کہا لا ہن حل لہم ولا هم یحلون لہن، ایک مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، حرام ہے، حرام۔ ایک مسلمان لڑکی ہندو لڑکے سے شادی نہیں کر سکتا، حرام ہے، حرام۔ لیکن یہ فلمی کلچر نے، یہ ٹی وی سیریل کے کلچر نے اس چیز کا جو دائرہ تھا اس کو ختم کر دیا ہے، اور آرام سے لوگ عشق و محبت کی جال میں پھنس کر کے اس کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ کبھی نیوز وغیرہ بھی دیکھا کیجئے، کبھی ٹویٹر بھی دیکھ لیا کیجئے، خالی انسٹاگرام پہ کیا رہے گا، وہ نچنیاں سب گھر میں بیٹھ کے جو ناچتی رہتی ہے، فالو کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، یہی سب ہو رہا ہے، سب اس میں ملوث ہے، لڑکا ہو یا لڑکی۔ گارجین سب سن لیجئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو بڑا پاک دامن ہے، ایک دم ہم مطمئن ہو کر کے گھوڑا بیچ کے سوئے رہی، نہیں، آج گھر میں بیٹھ کے آپ کے گھر کی عزت کو اچھال سکتی ہے انسٹاگرام پہ کہاں کہاں۔ ارے ایسی خبریں آتی ہیں کہ پیار کر کے شادی کیا، ایک مسلمان لڑکی ہندو ریتی رواج سے شادی کیا، بڑا خوش، ایک مہینہ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی لاش جو ہے گردن کٹا ہوا ہے، ٹرین کے پٹری پر ٹھیلا ہوا۔ کبھی پتہ چلتا ہے کہ آج کل اتنا انسان وحشی ہو گیا ہے، درندہ ہو گیا، ایسا درندہ ہو گیا ہے کہ جس سے وہ محبت کا ناٹک کر رہا ہے اس کو ذبح کر دیتا ہے۔ جب مقصد پورا ہو گیا، آپ سب کچھ اس کو سونپ چکے ہیں، اب اس کے بعد اب کیا ہے، کھلونا ہے، بوجھ ہو گئے، اب اس کے بعد وہ چاہے گا کہ آپ کو مار دے، یہ کر دے۔ تو ٹارگٹ پہ ہیں آپ لوگ، آپ کے ایمان ٹارگٹ پہ، اس لیے اللہ کے واسطے کچھ بھی ہو جائے ایمان کا سودا نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے ایمان پہ داغ نہیں آنے دینا ہے۔ یہی آج کی اس تقریر کا مقصد ہے کہ جو ایمان کی دولت اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو عطا کیا ہے، یہ دنیا میں جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس سے بڑا امیر اور اس سے بڑا دولت مند انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سارے وجوہات ہیں، میں ایک دو بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ایمان کی ہم حفاظت کیسے کریں گے۔ آج چاروں طرف سے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، کوشش کر رہا ہے لوگ کہ اسلام چھوڑ دیں، ایمان چھوڑ دیں۔ آج ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم اپنے اسلام کو بچا لیں، ہم اپنے ایمان کو بچا لیں؟ تو سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں کو کہوں گا، اپنے ہر لڑکا کو اور ہر لڑکی کو دین کا علم سکھائیے، دین کا علم سکھائیے، کیونکہ دین کا صحیح علم آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس لڑکا یا اس لڑکی کو ایمان کو ہلا بھی نہیں سکتا ہے۔ دین میں وہ طاقت ہے، دین کا صحیح علم سکھائیے۔ آج دین کون سکھا رہے ہیں؟ کون ہے اپنی بیٹی کو حافظ بنا رہے ہیں؟ کون اپنی بیٹی کو مولوی بنانا چاہتے ہیں؟ کون اپنی بیٹی کو فقیہہ بنانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں جانے والے لوگوں کو سمجھائے؟ خالی پیدا ہوا کنیزن اردو قرآن پڑھ لے، بہتے پڑھ لڑکا مولوی بنتے، مولوی یہ بن گیا، اردو پڑھ لے کنیزن، قرآن پڑھ لے، بہت ہو گیا دین، بہت دین ہو گیا۔ اب جو اسکول کالج کا ہے، اسکول میں ڈریس کا پیسہ ملتا ہے، گیہوں کا پیسہ ملتا ہے، کھانا ملتا ہے، لالچیا سے لوگ لالچ، پڑھائی لکھائی سے کوئی مطلب نہیں، بیٹا بیٹی پڑھنے جا رہے ہیں کہ کوئی مطلب نہیں۔ جس مہینہ میں گیہوں نہیں ملے، جس مہینہ میں پوشاک کا پیسہ نہیں ملے، دوڑ کے چلی گئی ہو میرے ساتھ، ہمارے گیہوں کا کئیوں پوچھنے گئے ہو گے، ہمارا بیٹی پڑھنے آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، ہمارا بیٹا صحیح سے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے دین سے۔ تو دین کا صحیح علم سکھائیے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے ایمان کو ہلا نہیں سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ کیا دعا کریں گے؟ جب بھی ہاتھ اٹھائیے تو اللہ سے دعا کیجیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ
تو نے مجھے ہدایت دیا، اسلام دیا، ایمان دیا، اب ایمان دینے کے بعد، مسلمان بنانے کے بعد ہمارے دل کو پھر سے ٹیڑھا مت کر دے۔ اسی طرح سے دعا کرنا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ جب ہماری موت ہو تو ایمان والا موت ہو، اسلام والا موت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی انسان، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو شروع میں آیت تلاوت کی، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو انسان مرتا ہے اس حال میں مرتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ شرک کر کے مرا ہے، توبہ نہیں کیا ہے، تو ایسا انسان ہمیشہ 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 کے لیے جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں اور میرے نوجوان ساتھیوں، کچھ بھی ہو جائے آپ اپنے ایمان کا سودا مت کیجیے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم سبھی انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جب تک تو اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان والا بنا کر کے زندہ رکھ، اور جب اللہ ہماری موت ہو تو اچھی موت ہو، اسلام والی موت ہو، مرتے وقت ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمات آئے نکلے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔